کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ہاتھی والے جو ہیں ان کا کیا واقعہ تھا، اس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ اصل میں حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے اندر ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم۔ اس نے جب یہ سنا کہ عرب کے اندر جو ہے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے نام سے ایک عمارت ہے اور پورے عرب کے لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس نے اس کے مقابلے کے لیے ایک کلیسا اور ایک چرچ، ایک عبادت خانہ حبشہ میں یمن میں تیار کروایا، معاف کیجیے، یمن کے اندر۔ اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب لوگ مکہ نہ جائیں بلکہ اسی گھر کو آ کر کے یہیں عبادت کریں، اسی کا طواف کریں۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ اور خاص طور سے اہل مکہ بہت یعنی ان کے جو بھی عقائد تھے دور جاہلیت کی جو بھی برائیاں تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے اندر خانہ کعبہ کا بہت احترام تھا، تو ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ناگوار تھی۔ تو عرب کے ایک شخص نے جا کر کے یمن میں اس کے کلیسا میں جا کر کے گندگی کر دی، اور اس طریقے سے اس کو پیغام دے دیا کہ ہم تیرے اس بنائے ہوئے کلیسا اور تیرے اس بنائے ہوئے عبادت خانے کی ہم تعظیم نہیں کرتے، ہم اللہ کے گھر کو ہی جو ہے تعظیم کے لائق سمجھتے ہیں۔ ابرہہ اس پر بہت یعنی اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، اس کو گرا دے گا، اس کو منہدم کر دے گا، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کے لیے وہ یمن سے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں کچھ ہاتھی بھی تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر میں پہنچا، مکہ سے کچھ پہلے وادی محصر میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، آسمان سے پرندوں کو بھیجا، سمندر کی طرف سے یہ پرندے آسمان میں آئے، اور ان کی چونچ میں اور ان کے دونوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، یہ چنے کے برابر یا مسور کے برابر کنکریاں تھیں، اور وہ پرندے اوپر سے اس فوج کے اوپر کنکریاں گرانے لگیں۔ وہ کنکریاں وہ کام کر رہی تھی جو گولی اور بارود بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کنکری جس کے اوپر پڑتی تھی وہ آدمی فوراً ختم ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، اس کی پوری باڈی اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا۔ خود ابرہہ کا یہ انجام ہوا کہ وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا، اور یمن کے شہر صنعاء میں جب وہ پہنچا، اس کی انگلی کے، اس کے بدن کے پور اور سارے بدن کے اعضاء جھڑ گئے، اور بڑی ہی بری موت مرا۔ آخر میں اس کا سینہ، اس کا دل بھی پھٹ گیا، اور بہت ہی بری موت وہ مرا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دن پہلے پیش آیا۔ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے ایک پریفیس تھا، ایک مقدمہ تھا، ایک تمہید تھی کہ دیکھو ہم جو نبی بھیجنے والے ہیں مکہ کے اندر، اس نبی کی بعثت کے پہلے یہ واقعہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہم نے یہ خانہ کعبہ کو تمہاری وجہ سے نہیں بچایا ہے، بلکہ ہم نے اپنے اس گھر کو اس آنے والے رسول کے لیے کہ وہ توحید لے کر کے آئے گا اور اس گھر کا صحیح پیغام لے کر کے آئے گا، اس لیے ہم نے اس گھر کو بچایا ہے۔ تو یہ واقعہ فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر جو ہے اس صورت کریمہ کے اندر، صورت الفیل کے اندر کیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب مکہ کے کچھ قریب پہنچا تھا ابرہہ، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے عبد المطلب، جو اس وقت مکہ کے سردار بھی تھے، ان کے کچھ اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب پہنچے اور ابرہہ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑے ہیں، آپ میرے حوالے کر دیں۔ تو ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ ہم تمہارے خانہ کعبہ کو، جس کو تم اتنے احترام کی نظر سے دیکھتے ہو، اس کو ڈھانے اور گرانے کے لیے آئے اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں لینے آیا ہوں، باقی خانہ کعبہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ تیرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور اس گھر کا محافظ بھی اللہ ہے، تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے۔ یہ کہہ کر کے عبد المطلب جو ہے وہاں سے چلے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی۔ تو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ غور کیجئے کہ ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے پرندے کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو گروائی ہیں، ہاتھی بھی سب بدک کے بھاگ گئے، اور سارا لشکر تہس نہس ہو گیا، سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، اور خانہ کعبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کو، کیدہم قید کے معنی میں بتا چکا ہوں اس کے پہلے بھی کہ قید کے معنی اردو میں جو ہیں وہ چال ہوتے ہیں، عربی میں قید کے معنی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اس سے ان کی جو ابرہہ اور اس کے لشکر کی جو خواہش تھی خانہ کعبہ کو گرانے کی، وہ مراد ہے کہ الم یجعل کیدہم، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی چال کو فی تضلیل، بیکار نہیں کر دیا، باطل نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اوپر طیرن، پرندوں کو، ابابیل، جھنڈ میں۔ یہاں ابابیل سے مراد ابابیل پرندہ نہیں ہے، یہ پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کے معنی عربی میں جماعات، پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کے غول، برڈ فلاکس، پرندوں کے جو گروہ ہوتے ہیں، جو جھنڈ ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا تھا ابابیل، جو جھنڈ کی شکل میں آئیں اور ان کے اوپر سجیل گرانے لگیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مار رہی تھی ان کو سجیل کے پتھروں سے۔ اب یہ جو سجیل ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دراصل فارسی سے یہ لفظ عربی میں آیا ہے۔ سجیل اصل میں سنگ اور گل سے مل کر کے بنا، سنگ کے معنی پتھر اور گل کے معنی مٹی، تو مٹی سے بنے ہوئے پتھر، یعنی پکی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ان کنکروں کو وہ چڑیاں جو ہیں وہ پرندے گرا رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، اور پھر ان جو کنکریاں انہوں نے گرائی اس سے ان کا انجام کیا ہوا؟ فجعلہم، پس ان کو بنا دیا کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یعنی ایک تو بھوسا ویسے ہی جو ہے بالکل اس کی جو شکل اور جو حالت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، پھر کوئی جانور وغیرہ کھا لے، اس کے کھانے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، ان فوجیوں کی اور ان لشکریوں کی حالت ویسی ہوگی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو ایسا انجام ان کا کر دیا۔ تو یہ سورۃ الفیل ہے۔ اس میں جو ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملا، خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے اور گرانے کے ارادے سے جو لوگ آئے ان کا یہ انجام ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو اس سے خانہ کعبہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا مقام ہمیں معلوم ہوا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لشکر آیا تھا ہاتھیوں والا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے طیر، پرندوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیے، اس کی قدرت کا کمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو اور ایک بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے اور ان کے ذریعے پھینکے گئے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ واقعہ فیل جو یہ پیش آیا، اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا، مگر قیامت کے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک حبشی کے ذریعے خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، 1595 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنی بہ اسود افحج، ایک کالے رنگ کا حبشی جس کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ آئے گا، یقلعها حجرا حجرا، اور وہ خانہ کعبہ کو گرا کر کے پتھر پتھر کر دے گا، چورا چورا کر دے گا، خانہ کعبہ کو برابر زمین کے برابر کر دے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے پہلے پیش آئے گا۔ اب سوال ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بچایا تو قیامت کے پہلے کیوں نہیں بچائے گا؟ کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے حفاظت کی تھی کہ اس وقت خانہ کعبہ کے آس پاس اہل ایمان نہیں تھے، مگر قیامت کے پہلے خود خانہ کعبہ کے جن کی ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی حفاظت کرے، ان کے اندر جب برائیاں آ جائیں گی اور وہ حرم کے اندر غلط کام کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حال کرے گا، اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے گا نہیں، بلکہ اس کی مشیت کے تحت ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ ایک حبشی کے ذریعے وہ خانہ کعبہ پورا ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا اس صورت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حرمات ہیں، جن چیزوں کا احترام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی، ظاہر ہے کہ اس کو حرم بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو قابل احترام گھر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے احترام پر جو نقصان پہنچائے، اس کے احترام کو یا اس کے احترام میں کمی کرے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ صورت کریمہ سے ہم کو سبق حاصل ہوا۔ دوستو، اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کرے۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔
السلام علیکم، خدا حافظ.